7,42,942 افغان مہاجرین غائب ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ان کا تعلق اور جرائم پیشہ کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 61 بار یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں، سرحدی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، پاکستانی علاقوں میں داخل ہو کر افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا روکا جائے۔ پاکستان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور دہشت گردی کی جس نئی لہر کا پاکستان کو سامنا ہے، اس میں ہمارے ساتھ جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ پاک افغان بارڈر ہے، جس کو پاکستان کی جانب سے باڑ بھی لگائی گئی اور مختلف ذرائع کے ذریعے سیکورٹی سخت کر کے اسے وہاں سے آمد و رفت کے سلسلے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غیر قانونی آمد و رفت کے سلسلے کو، لیکن اس کے باوجود لازمی بات ہے یہ ایک طویل سرحد ہے اور پہاڑی علاقوں میں ہے تو اسے اس طرح روکنا ممکن نہیں ہے۔ جتنی کوششیں ہماری جانب سے ہوئیں، پاکستان کی جانب سے ہوئیں اس کو روکنے کی، اس لحاظ سے ان کوششوں میں افغان گورنمنٹ نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا اور وہاں سے غیر قانونی طور پہ آنے والے باشندوں کو اس طرح روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ ابھی ہمارے پاس اطلاعات یہ آئی ہیں کہ پاکستان میں جو 35 لاکھ مہاجرین تھے ان میں سے 13 لاکھ مہاجرین واپس جا چکے ہیں۔ یہ 35 لاکھ مہاجرین وہ تھے جو آن ریکارڈ تھے، جنہوں نے پاکستانی قوانین کے مطابق ہمارے پاس اپنی رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی، ہمارے اداروں کے پاس باقاعدہ رجسٹرڈ تھے اور انہیں پاکستان کی جانب سے تمام سہولیات پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے فراہم کی جاتی تھیں۔ وہ باقاعدہ طور پر لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ لیگل طریقے سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ اب جب افغانستان میں حالات کچھ بہتری کی جانب آئے تو یہاں سے جو افغان مہاجرین تھے ان کی ایک بڑی تعداد نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس میں جو خطرناک سچویشن سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد افغان باشندوں کی ایسی ہے جو رجسٹریشن پروسیس کے وقت یعنی داخلے کے وقت تو وہ آئے، انہوں نے رجسٹریشن کروائی، انہوں نے اپنی دستاویزات مکمل کی، وہ پاکستان میں رہنا شروع ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں غائب ہوتے چلے گئے اور انہوں نے رجسٹریشن کی تجدید کے لیے دوبارہ جو ہے وہ آنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اب جب ہمیں ایک دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے، ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپریشنز کر رہی ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ایک مربوط آپریشن جاری ہے سابقہ فاٹا میں، ان سب کو دیکھتے ہوئے جب یہ سارا ڈیٹا ہمارے حساس اداروں کی جانب سے جمع کیا گیا اور سارا ریکارڈ اکٹھا کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 7,42,000 سے زائد یعنی ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ 7,42,942 افغان مہاجرین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں داخلے کے وقت تو اپنی دستاویزات مکمل کی تھیں لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ تجدید کے لیے نہیں آئے اور اب ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ غائب ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ان کا تعلق اور جرائم پیشہ کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ صرف دارالخلافہ میں اسلام آباد میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران غیر قانونی طور پہ مقیم اور جرائم پیشہ کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف 99 مقدمات درج کیے گئے، ان میں سے 339 افغان باشندوں کو غیر قانونی مقیم جو ہیں اسلام آباد میں غیر قانونی طور پہ مقیم جو افغان باشندے ہیں انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا، عدالت میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے اصل میں جو اس میں بھی جو ایک نقطہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے اسلحہ بھی ملا ہے، ان سے بارودی مواد بھی ملا ہے، ان سے خطرناک نشہ آور ادویات اور خطرناک نشہ آور اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں جو باقاعدہ اسمگلڈ کی جا رہی تھی پاکستان میں۔ بنیادی طور پہ یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب افغان بارڈر کی طرف سے افغانستان کی طرف سے باقاعدہ سرحدی خلاف ورزیاں کر کے لوگ یہاں داخل ہوئے، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگ یہاں داخل ہوئے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ داخل کرائے گئے،
کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے وہاں سے داخل ہونا. اس پہ پاکستان گورنمنٹ نے باقاعدہ سرکاری طور پہ افغان ناظم الامور کو طلب کیا اور انہیں سخت پیغام دیا کہ یہ سلسلہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا روکا جائے. وہاں سے وہ داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی علاقوں پر حملے شروع کیے، جس کا جواب دیا گیا. دہشت گرد بڑی تعداد میں مارے بھی گئے اور وہ ان کو جو ہے واپس بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا گیا. کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 61 بار یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں، سرحدی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، پاکستانی علاقوں میں داخل ہو کر حملے کیے گئے ہیں یا حملے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جنہیں ہماری سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا ہے. صرف کے پی سے 3,59,000 جو افغان باشندے ہیں غیر قانونی طور پہ جو مقیم، اب اگر انہیں کہا جائے تو وہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہے کیونکہ وہ رجسٹریشن کی تجدید کے لیے نہیں آئے، اور اسی لیے انہیں روپوش، ہم روپوش کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ روپوش ہو چکے ہیں اور وہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستانی اداروں کے پاس اپنی رجسٹریشن کے لیے نہیں آئے ہیں. تو خدشہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شرپسندانہ کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں. ان کی تعداد بلوچستان میں 2,66,000 ہے، پنجاب میں یہ 99,000 سے زائد ہیں، اور آزاد جموں کشمیر میں ان کی تعداد 3,000 سے زیادہ ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر میں بھی 3,000 کے قریب افغان باشندے غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، جو روپوش ہوئے ہیں، جو بھاگے ہوئے ہیں. اور بھاگنے کی وجہ بنیادی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان نے ان کے اوپر سختی نہیں کی، کچھ نہیں کیا. ان سے صرف ایک معاملہ تھا کہ آپ جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ نے اس ملک کے قانون کے مطابق قانونی دستاویزات کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اور جب تک آپ وہاں رہتے ہیں تو جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو بار بار مکمل کرتے رہنا ہوتا ہے. ان مہاجرین کو، یہ جو غائب چکے ہیں، جو روپوش ہو چکے ہیں، ان کو بار بار جو ہے وہ آیا گیا. ان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے جو ادارے تھے ان کی طرف سے یہ نوٹسز بھی جاری کیے گئے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کی تجدید کے لیے آئیں، لیکن یہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو مقدمات ان کے خلاف درج ہوئے ہیں وہ اسلام آباد میں جو ہمیں ڈیٹا ملا ہے اس میں 99 مقدمات درج ہو چکے ہیں، جبکہ جو ان آفیشلی ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک بھر میں یہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں 3,500 کے قریب فگر آ رہا ہے. آج ہماری اسلام آباد پولیس کے جو پبلک ریلیشن آفیسر ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد کی سطح پر یہ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، اور توقع یہ ہے کہ آئندہ جو آنے والے دن ہیں ان میں ہمیں ان غیر قانونی طور پر مقیم مہاجرین کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی دیکھنے میں آئے گی اور گرفتاریاں بھی بڑے پیمانے پر ہوں گی. یہ وہ ڈیٹا تھا اور یہ وہ خبر تھی جو آپ سے ہم شیئر کرنا چاہ رہے تھے.